صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واقترأهم على مشیتہ اقتراء ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيد وقرة الحميد بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی. ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فوائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم الظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے سلسلہ مجالس شہادت حضرت معصومہ عالم سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 5ویں اور آخری تقریر آپ حضرات اس امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں سماعت فرما رہے ہیں. ذکر تذکرہ سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیہ کریمہ کے ذیل میں 4 روز سے مسلسل ہے کہ پیغمبر خدا کا اس روئے عرض پر جو کام بھی انجام دے رہا ہے وہ کار رسالت ہے، اور اس کار رسالت میں کچھ ایسا بھی ہے جو پروردگار نے اپنے پیغمبر پر بھی واجب کیا ہے. دیکھیے، واجبات کی قسمیں ہوتی ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واجبات کا تعلق امت سے ہے. نہیں. ہاں، کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق امت سے ہے. مثلا امت پر اطاعت پیغمبر واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پیغمبر پر کچھ واجب نہیں ہے. جسے رسول بنا دیا جائے
اس پر نفاذ یا تبلیغ امر الہی واجب ہے۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں، بلکہ قرآن تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف اللہ نے بندوں پر ہی کچھ واجب نہیں کیا، صرف رسولوں ہی پر کچھ واجب نہیں کیا، اپنے آپ پر بھی کچھ واجب کیا ہے۔ جو منزل عمل پہ نہیں ہے اس پر بھی واجب ہے۔ جو مسجود ہے، جو خالق ہے، جو کبریا ہے، اس نے اپنے اوپر بھی کچھ واجب کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین میں اطاعت کرنے کے لیے ہمارے لیے واجب جس نے کیا وہ بھی خدا ہے، جس نے اپنے اوپر واجب کیا وہ بھی وہی خدا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ اپنے اوپر جو چاہے واجب کر لے۔ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اور وہ واجب کر لیتا ہے تو پھر قرآن میں رکھ بھی دیتا ہے کہ ہم نے کیا واجب کیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ آیت موجود ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار پر بندوں پر لطف کرنا واجب ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ لطیف ہے، لطف کرتا ہے۔ لطیف یہاں باریک بات نہیں ہے، یہاں لطف کرتا ہے۔ لطف کرنے کے کیا معنی ہے؟ ہر وہ امر کہ جو لطف خدا شمار ہو، جس میں بندوں کی فلاح ہو، وہ پروردگار اپنے بندوں پر کرے گا، اسے لطف کہتے ہیں۔ اور ہمارے عقیدہ تشیع میں امامت لطف پروردگار ہے۔ یہ مجلسیں اکثر کہتا رہا ہوں کہ صحت عقائد کا ذریعہ امامت لطف پروردگار ہے۔ اب مجھ سے وجہ تو پوچھئے کہ لطف پروردگار کیوں ہے؟ دیکھیے، پروردگار چونکہ بندوں کا خالق ہے اور ان سے اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اطاعت کے بدلے میں انہیں صلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی جزا میں اور سزا میں جنت اور جہنم کا وعدہ کیا، تو پروردگار نے جب ایک قانون بنایا ہے کہ اطاعت کرو اور یہ راستہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ یہ لطف بھی کرے کہ جنت میں لے جانے والے کو بھی بھیجے۔ اگر جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے بچانے والا دنیا میں نہ ہوگا تو خدا سے بندے روز محشر کہیں گے کہ تو نے پیدا تو کر دیا تھا، دامن کو جہنم سے بچاتے کیسے، تدبیر جنت کرتے کیسے؟ اس لیے اس نے لطف کیا کہ تمہیں جنت کا حصول بھی آسان ہو، جہنم سے دامن بچانا بھی آسان ہو، تاکہ تم میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکو کہ پروردگار ہم تو کوئی سبب نہیں رکھتے تھے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا۔ اب یاد رکھیے گا، یہ عقلی بات ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب اگر پیغمبر کہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ جہنم سے بچائے گی، تو زہرا کا دنیا میں بھیجا جانا لطف الہی ہے، بندوں پہ خدا کا لطف ہے۔ جس طرح رسول کا دنیا میں بھیجا جانا، ظاہر کے منزل شفاعت سمٹ کے چونکہ زہرا پہ آ جاتی ہے، اس لیے سیدہ کا دنیا میں آنا لطف ہے۔ بہت کچھ پروردگار نے واجب کیا ہے، جس طرح لطف واجب ہے، رحمت واجب ہے۔ یہیں پر برسبیل تذکرہ روایت سنا دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔
جب رسول کی وفات کا وقت آیا، شہادت کا، آخری لمحے ہیں پیغمبر کے اس دنیا میں، اب پردہ کر جائیں گے، بیٹی پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک بار بیٹی کو قریب کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، قربت میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بیٹی جانتی ہے یا رسول جانتا ہے کہ اس وقت کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس دور سے متعلق ہیں، کس عہد سے متعلق ہیں، کون سے وعدے سے متعلق ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد رسول کی کسی بات پر، جس کے ناقل علی ہیں، جس کو میرے مولا نے روایت کیا، رسول کی کسی بات پر زہرا نے کہا بابا خدا کا یہ وعدہ، آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، خدا کا یہ وعدہ ہے، تو زہرا اس وعدے کو تحریر میں چاہتی ہے. زہرا اس وعدے کو تحریر میں چاہتی ہے. بات تو بعد میں سناؤں گا، پہلے کائنات میں کوئی بندہ دکھاؤ جو خدا سے کہے کہ اپنے وعدے کو تحریر میں دے. یہ بندوں کی منزل نہیں ہے، خدا بندے سے کہے کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے تو لکھ کر دو. دیکھیے خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ کہہ دینا ہی کافی ہے. لیکن زہرا کا کہنا کہ تحریر، دو موقع ایسے ہیں کہ فاطمہ نے تحریر مانگی ہے، دو موقع ہیں تاریخ میں، اور دونوں موقع معصوم کی نص سے ثابت. ایک یہ موقع ہے، ایک اس سے پہلے تحریر طلب کی ہے، وہ بھی عرض کر دوں. اور وہ کس وقت تحریر طلب کی ہے؟ کہ جب علی آئے ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ یا علی ہم بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے. رسول نے ہر ایک کے رشتے کا انکار کر دیا، رسول نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں. اور انکار بھی یوں نہیں کرتے تھے رسول، جب کوئی بھی آتا تھا رشتہ لے کر فاطمہ کا، تو پیغمبر ایک ہی جملہ کہتے تھے، اس کے عقد کا اختیار پروردگار کو ہے. فاطمہ کے عقد کا اختیار پروردگار کو ہے. اور ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے رشتہ دینے سے پہلے پیغمبر کے پاس بیٹھ کر گنوانا شروع کیا، اتنے مکانات ہیں میرے، اتنی زمینیں ہیں میری، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے کھیت ہیں، اتنے جانور ہیں، یہ ساری دولت میری ہے. پیشانی رسالت پہ بل پڑ گئے. ایک بار نظر اٹھا کے جلال کے ساتھ اسے دیکھا، اور مسجد کی خاک کو اٹھایا اور اس کے دامن میں ڈالا نہیں، پھینکا، اور پھینک کر کہا ذرا یہ تو دیکھ. اس نے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ جواہرات بنے ہوئے. وہ خاک تاریخ میں نام موجود ہے، ہر ایک کا نام مجھ سے مت پوچھا کیجئے، جا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے گا کون تھا، تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کون تھا. اور پھر مزاج بتا دیا تو نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. صلوات بھیجے محمد. پیغمبر نے سنگریزے اٹھا کر دامن میں پھینکے، کیسے دیکھ؟ اس نے جو غور سے دیکھا تو جواہرات. کہا سن، میں چاہوں تو اس خاک کو جواہرات میں بدل دوں، تو نے میرا اختیار دیکھ لیا، تو مجھے دولت دکھانے آیا ہے. اب جواب دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ابھی جب خواتین اور اسلام کے موضوع پر 7واں میں گفتگو کر رہا تھا تو اس کا ایک حصہ اسی روایت کا میں نے عرض کیا تھا. میں عادی نہیں ہوں اپنی تقریر سے چیزیں دہرانے کا، لیکن اگر بات مجبوراً کہیں پر آ جائے تو بعض باتیں دہرانی پڑتی ہیں، اپنی ہی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں. پیغمبر نے خاک ڈالی تھی اس کے دامن میں، جواہرات میں تبدیل ہو گئے. پیغمبر نے کہا مجھے دولت دکھانے آیا ہے، مجھے دولت کا تانا دینے آیا ہے. اب اس کا جواب کون دے؟ رسول تو جواب دے چکے، لیکن یہ کوئی جواب تھا؟ دیکھیے کس کا رشتہ دیا تھا؟ زہرا کا. اور رسول نے کیا کہا تھا؟ عقد کا اختیار اللہ کو ہے. تو اب جواب بھی اللہ ہی دے گا، جواب رسول نہیں دیں گے. دیکھیے رسول کا جلال اتنا ہی ہو سکتا تھا
کہ رحمت للعالمین آئے، میرا جملہ لے جائیے کام آئے گا، رحمت للعالمین کو جلال بھی آتا ہے تو خاک جواہرات میں بدل جاتی ہے. یہ رحمت للعالمین کا جلال ہے، لیکن قدرت جواب دے. قہار و جبار کو جب جلال آتا ہے نا تو پھر جواب سنیے. ابھی نہیں دیا فوراً جواب. جب سب مایوس ہو کے چلے گئے اور سب نے جا کے علی سے کہا ہم تو گئے تھے پیغمبر نے انکار کر دیا، ہم تو گئے تھے پیغمبر نے انکار کر دیا. سب جمع ہو گئے علی کے پاس. تم جاؤ یا ابو الحسن، تم رشتہ لے کر جاؤ، زہرا کا رشتہ تم لے کر جاؤ. بھائی تو اگر آپ گئے تھے اور انکار ہو گیا تھا تو گھر بیٹھ جائیے، علی کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ رسول کہہ چکا کہ خدا کو اختیار ہے عقد زہرا کا، تو ماننا پڑے گا نا کہ پیغام لے جانے والوں کو بھی پتا تھا کہ خدا کی مرضی علی کے ساتھ ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. خدا کی مرضی علی کے ساتھ ہے. جاؤ ابو الحسن تم جاؤ. اور ابو الحسن کا عالم کیا ہے؟ میرے پاس جو میں جاؤں. اللہ اللہ. ابو تراب جو ہوئے بھائی، ابو تراب سے زیادہ انکساری کہاں ہوگی، منکسر المزاجی کہاں ہوگی. میرے پاس کیا ہے جو میں جاؤں. سب جمع ہو گئے. اتنا اصرار ہوا کہ ان کے اصرار پہ علی چلے تو گئے، لیکن جا کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے. چپ، چہرہ سرخ، نگاہیں زمین میں، کچھ کہہ نہیں رہے. اور پیغمبر کمال محبت سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اور پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا علی کچھ کہنے آئے ہو، یا علی کچھ کہنے آئے ہو، یا علی کچھ. اور علی کی زبان پہ بات آ کے نہیں دے رہی ہے. ارے اللہ اللہ، کیسے کہوں، لفظ جس کی زبان پہ کبھی رکے نہیں، جو بولتا ہے تو نہج البلاغہ بولتا ہے. آج اس کو پسو پیش ہے کہ کہے تو کیا کہے. نہیں، یہ پسو پیش نہیں ہے. علی چاہتے ہیں کہ بات ایسی ہمیشہ بزرگ کیا کرتے ہیں. میں کیوں بولوں، جس کے گھر پیدا ہوا ہوں وہی بولے گا. میں کیوں بولوں، بزرگ تو بزرگ ہی بولا. اس سے بزرگ بھی کوئی ہے کائنات میں. چپ علی. اور ادھر جبریل آئے اور وحی آئی. پہلے وحی آئی، رسول دیکھ رہے ہیں علی، اور علی نگاہیں نہیں ملائیں، رسالت سے نگاہیں نہیں ملائیں، نگاہیں زمین پر ہیں. سب نے یہ شیعہ سنی سب نے یہی منظر لکھا، نگاہیں علی کی زمین پر ہیں. علی سے سیکھو آداب. ہاں ہاں کہہ گئے ہمیں جو کہنا تھا. کوئی علی سے سیکھے. ایک بار رسول مسکرائے، کہا یا علی تم کہو نہ کہو، خدا نے کہہ دیا. ابھی جبریل آئے تھے اور پیغام دے گئے، اور پیغام دیا تو اب ظاہر ہے کہ خدا کے گھر کا بیٹا ہے نا. اچھا، آپ نے نکاح کی تقریبات دیکھی ہیں؟ دیکھی تو ہوں گی. جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئیں انہوں نے بھی کم سے کم نکاح کی تقریب تو دیکھی ہوگی. ایک جھگڑا، کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو غمی میں ہوتے ہیں، موقع نہیں ہے لیکن بات ہے تو کہہ دوں. کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو قبرستان میں ہوتے ہیں، یعنی ہونا ہی ہونا ہے. جب جنازہ پہنچتا ہے نا تو کچھ جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو نکاح کے وقت ہوتے ہیں، جن میں ایک جھگڑا ایسا ہے جو لازمی ہے. اب تو ذرا ماشاءاللہ لوگ چلو بھائی پہلے سے طے کر لو، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا،
وہیں بیٹھ کر بھری محفل میں یہیں طے ہوگا مہر، اتنا نہیں ہوگا اتنا ہو، اتنا نہیں ہوگا اتنا ہو۔ اچھا پوچھ کے آئیے، اچھا ان سے پوچھئے، ماں سے پوچھئے، دادی سے پوچھئے، اب گھر کے بزرگوں تک دوڑ لگتی ہے اور مہر پوچھوایا جاتا ہے۔ رشتہ آیا ہے، خدا نے رشتہ بھیجا ہے، اور خدا نے بھیجا، یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا۔ اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہر وہ ہوگا جس پہ لڑکی راضی ہوگی، ماں نہیں، باپ نہیں، دادی نہیں، دادا نہیں، کوئی نہیں، جس پہ لڑکی راضی ہو جائے وہ مہر ہے۔ تقریر جہاں سے مڑی ہے وہاں واپس آؤں گا۔ ایک بار اللہ نے رشتہ بھیجا، محمود فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے عقد پڑھ دیا، اب تم بھی نور کا پیوند نور سے کر دو۔ ہو گیا۔ کہا اے میرے حبیب، وہی ہو رہی، اے میرے حبیب زہرا سے پوچھو علی کا مہر کون دے گا؟ جس کے گھر کا بیٹا ہے وہ دے گا نا، علی تو نہیں دیں گے، ابو طالب ہیں نہیں، کفیل خود علی ہیں، علی تو مزدوری کرتے ہیں، تو علی کتنا مہر دیں گے؟ نہیں، رشتہ خدا نے بھجوایا ہے تو مہر بھی خدا دے گا۔ تو کہا ذرا زہرا سے پوچھو کہ ہم نے ان کے مہر میں جنت رکھی۔ اب سنتے جائیے گا، ہم نے ان کے مہر میں جنت رکھی۔ اب نبی بیٹی کے پاس آ گئے، کہا زہرا خدا نے تمہارے مہر میں جنت رکھی۔ زہرا چپ۔ مسئلہ کیا ہے اسلام کا؟ جب تک لڑکی راضی نہیں ہوگی، جب تک بیٹی راضی نہیں ہوگی اس وقت تک مہر پوچھا جائے گا۔ جبریل گئے اور آئے، کہا خدا بعد تحفہ درود و سلام کہتا ہے ہم نے کائنات کا آب و نمک زہرا کے مہر میں رکھا۔ نمک زہرا کے مہر میں ہے، پانی زہرا کے مہر میں ہے، دونوں چیزیں ملکیت ہیں، اور مہر ملکیت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس فقہ کا ایک اور مسئلہ ہے، بعض فقہا کے ہاں مہر پہ خمس واجب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بچت ہے، لیکن اس پر خمس واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو شریعت کے اصول کے مطابق طے ہوا ہے، جتنا بھی ہو جس پہ لڑکی راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ تو اس کا مہر ہے کہ خمس جس کے لیے دیا جاتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس کا مہر ہے۔ اور آواز آئی کہو کہ آب و نمک مہر میں رکھا ہے، پانی ساری دنیا کا پانی، یعنی پیے گا تو تب حلال ہوگا جب زہرا راضی ہوں گی۔ ایک گھونٹ بھی تب حلال ہوگا جب فاطمہ راضی ہوں گی۔ اور نمک کھائے کے چکھے، جس نے بھی نمک روئے عرش پہ اٹھایا وہ نمک زہرا کا ہے، کھا کے نمک حلالی تو کرو۔ وہ نمک فاطمہ کا ہے۔ زہرا چپ، سیدہ چپ۔ جبریل پھر گئے، پھر آئے، کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کوثر کو بھی مہر میں رکھا۔ پھر گئے، پھر آئے، کہ کہہ دو زہرا سے کہ ہم نے مہر میں رکھا کہ ہم روز حشر حساب میں تخفیف کر دیں گے ان کے مودت کرنے والوں سے۔ زہرا چپ۔ پھر گیا فرشتہ، پھر آیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ خدا جس کو کسی کو رضامند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
سمد کے معنی یہ ہے کہ بے نیاز ہے، یعنی حاجت نہیں رکھتا کوئی کچھ بھی کرے۔ سمد کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اسے کسی کی رضا کی تلاش نہیں ہے۔ جو بے نیاز اور سمد ہے وہ توحید نیاز مند بنی ہوئی ہے فاطمہ کے سامنے۔ اب اس سے اچھی بات میں نہیں کہہ سکتا، اور زہرا چپ۔ تو اب آیت پھر پڑھوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب پتہ چلا آیت یہاں کے لیے تھی، تیرا پروردگار تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہ عطا لکھوائی جا رہی ہے۔ وہ ایک بار آواز آئی، کہہ دو زہرا سے کہہ دو کہ حق شفاعت کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ جملہ سنو، حق شفاعت کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ بیٹی نے سر اٹھایا، کہا بابا خدا سے کہیے لکھ کے بھیجے۔ خدا سے کہیے کہ لکھ کے بھیجے۔ جبریل گئے اور سبز رنگ کا حریر کے پارچے پر تحریر لکھ کر لائے نور کے قلم سے۔ وہ تحریر رسول کی خدمت میں پیش کی گئی، رسول نے وہ تحریر فاطمہ کو دی۔ اللہ اللہ، ساری دنیا ادھر رخ کر رہی ہے، ساری کائنات، نبوتیں، رسالتیں، ولایتیں سب ادھر رخ کر رہی ہیں، قدرت کی طرف، توحید کی طرف۔ توحید کا رخ فاطمہ کی طرف۔ شرح نہیں کر سکتا اس جملے کی، توحید کا رخ فاطمہ کی طرف ہے۔ زہرا تحریر آئی، کہ یا ابا الحسن، بعد میں کہا جب وقت آیا وصیتوں کا تو دونوں پارچے نکالے۔ اب دوسرا پارچہ جہاں سے تقریر مڑی تھی کہ بابا سے کہا، علی ناقل ہے کہ خدا سے کہیے لکھ کر بھیجے، رسول کی وفات کا آخری وقت۔ جبریل گئے، پھر ایک تحریر لے کر آئے۔ تحریر میں لکھا، آیت یاد ہے نا جو بھی پڑھی تھی، تحریر میں لکھا ہوا تھا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا۔ یہ پارچہ حریر پر سبز رنگ کے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ زہرا کو پیش کر دیجئے۔ دونوں تحریریں فاطمہ کو دی گئیں۔ وصیت کی، یا علی جب میری میت کو قبر میں اتاریے گا، مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی، تو یہ پارچے میرے سینے پر رکھ دیجئے گا، میدان حشر میں میں اس تحریر کے ساتھ آؤں گی۔ تحریر کی کیا ضرورت تھی؟ خدا سے تحریر منگوائی۔ دنیا میں ہر شخص، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کروں جملہ آ گیا، دنیا میں ہر شخص خدا کی بارگاہ میں بندوں کی تحریر لے کے جاتا ہے۔ اب جن کو پتا ہے انہیں معلوم ہے، مشاہدہ ہے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو کپڑے پہ خاک شفا سے شہادت نامہ لکھا جاتا ہے۔ یہ شہادت نامہ بندے لکھتے ہیں تاکہ خدا قبول کر لے۔ اس پہ کس چیز کی شہادت ہوتی ہے؟ ولایت کی۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ شہادت نامے میں شہادت کس چیز کی ہوتی ہے، گواہی ہے شہادت کے معنی۔ یہ 40 مومن یا جتنے بھی زیادہ سے زیادہ مومن شہادت نامے پہ گواہی دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے خاک شفا سے، یہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ مجھے کیا معلوم کہ آپ کا عمل کیا ہے؟
آپ کو کیا معلوم کہ میرا عمل کیا ہے؟ عین وقت پہ میرے جنازے پہ کوئی پہنچا، مومن ہے، اسے کیا معلوم کہ میرا عمل کیا ہے، میری زندگی کیسے گزری، لیکن اس نے بھی خاکِ شفا سے شہادت نامے پہ اپنا نام لکھا۔ کس بات کی گواہی دی؟ کہ ہاں ہم نے ان کو مدح علی میں دیکھا ہے، ہاں ہم نے انہیں مودت اہل بیت میں دیکھا ہے۔ یہ گواہی شہادت نامے پر ولایت کی ہوتی ہے، لیکن دنیا سے خدا کی بارگاہ میں یہ گواہی بندوں کی جاتی ہے، اور ہر ایک بندوں کی گواہی لے کے جاتا ہے۔ ارے کیا کہنے فاطمہ زہرا کے، دنیا کا ہر بندہ بندوں سے شہادت نامہ لے کے جائے، زہرا دنیا سے جائے خدا کی بارگاہ میں تو خدا ہی کی تحریر لے کے جائے، پروردگار کی لکھی ہوئی تحریر، اور ایسی تحریر کہ جو میدان حشر میں پیش کریں گی۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی یہ دو تحریریں رسول کے لیے کوئی نہیں ملتا، کوئی تاریخ کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت نہیں بتاتی کہ پیغمبر کے لیے کوئی تحریر ہو، نہیں۔ زہرا کے یہ حق ہے، تقریر یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ قدرت نے اپنے اوپر بھی کچھ واجب کیا، ایک رحمت کو واجب کیا، ایک شفاعت فاطمہ کو دے دی، حق شفاعت، اور اب قیامت تک کے لیے حق شفاعت فاطمہ کے پاس ہے، اور وہ لے کر جائیں گی تو رحمت بھی ان سے جڑی ہوئی ہے، شفاعت بھی ان سے جڑی ہوئی ہے۔ رحمت تو اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، تو دو چیزیں اگر چاہیے ہیں، رحمت چاہیے یا شفاعت، تو فاطمہ کے در سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی رحمت ملتے ہوئے بھی رحمت لے کے نہ جائے، میں کیا کروں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، آخری تقریر ہے، مطالب بہت ہیں، لیکن جہاں تک دامن وقت میں گنجائش ہے، دیکھیے کچھ لفظ ضد ہیں اسلام میں، جہاں یہیں اسی منبر سے احقاق حق کی پہلی یا دوسری تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ضد ہیں ایک دوسرے کی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ رحمت در فاطمہ سے مل رہی ہے، اللہ نے رحمت کو واجب کیا ہے اپنے نفس پر، لیکن ملے گی فاطمہ سے، اسی لیے آیت لکھ کے بھیجی ہے۔ اس کی بدقسمتی کا کیا کریں کہ مل رہی ہو رحمت لے کے چلا جائے لعنت۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جنہوں نے اذیت پہنچائی اللہ کو یا اس کے رسول کو، اللہ کو یا اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، صرف آخرت میں نہیں، قرآن کی آیت ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جن پر لعنت کی گئی، مجھے نہیں پتا کن پر کی گئی ہے، مجھ سے نام وام نہ پوچھا کیجئے، لیکن یہ طے ہے کہ کسی پر کی گئی ہے۔ کوئی تو ہے نا جس نے رسول کو اور اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جب پہنچائی تو قرآن نے ان پہ لعنت کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا خود محشر میں نمٹ لے گا، ان کے لیے اللہ نے رکھا کہ صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، یعنی آخرت میں خدا بھیجے گا، دنیا میں مومنین بھیجیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اذیت کس بات کی؟ یعنی رسول کو اذیت پہنچے، کتنی عجیب بات ہے، رسول کو اذیت، پتھر مارے گئے پہنچی، زخم لگائے گئے پہنچی، طائف میں پہنچی، مکے میں پہنچی، یہاں اللہ کو کون سا زخم لگایا گیا؟ اللہ کو کون سے تیر مارے گئے؟ اللہ کو کون سے پتھر مارے گئے؟ لیکن یہاں اللہ اور رسول دونوں کی اذیت کا ذکر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی اولاد کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اس کو پہنچ رہی ہے، عام سی بات ہے، لیکن یہ بات مجھے کہنی نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ تو عام سی بات ہے، ہر ایک کو اذیت پہنچتی ہے اگر اولاد کو پہنچے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور خدا فطرت کے معاملات میں نہیں پڑتا، فطرت کے معاملات اس نے آپ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، خود نپٹو۔ اگر یہ اس لیے اذیت ہے کہ اولاد کو پہنچی ہے تو پھر یہ فطری معاملہ ہے، نہیں اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اذیت کسی اور وجہ سے ہے، وہ وجہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اذیت کس وجہ سے۔ بچے کو گود میں لے کر مریم آئیں، جیسے آئیں تو کہا کہنے والوں نے مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسے، فاشارت الیہ، قرآن کہتا مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ کل تقریر جہاں ختم ہوئی تھی یاد رکھیے گا، میں مسلسل ہو گیا، واللہ ہی مریم الکبریٰ، کل تقریر یہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ ایک بار قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ تو گہوارے میں ہے، کہیں گہوارے کا بچہ بھی بولتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ولم یجعلنی جبارا شقیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی ہی نہیں بنایا مبارک بھی بنایا ہے، اینا ما کنتو، میں جہاں ہوں مبارک ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جہاں ہوں مبارک ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبِرًّا بِوَالِدَتِي، اور والدہ سے نیکی کی وصیت کی گئی ہے۔ یہیں تک مجھے آنا تھا اور اسی پہ خمسہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی۔ وَبِرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں اپنی ماں سے نیکی کروں، کیوں؟ لم یجعلنی جبارا شقیا، ماں سے اس لیے نیکی کروں کہ خدا نے مجھے شقی نہیں بنایا۔ یعنی اب پتا چلا کہ دو باتیں ہیں، جو ماں سے نیکی کرتا ہے وہ شقی نہیں ہوتا، جو ماں سے نیکی نہیں کرتا وہ شقی ہوتا ہے۔ اور شقی اور سعید کے لیے یہ ضد ہے ایک دوسرے کی، سعید اور شقی، اور سعید اور شقی کے لیے معصوم کی حدیث ہے، خود پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا کہ جو شقی ہوتا ہے، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، جو سعید ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے سعید ہوتا ہے، جو شقی ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے شقی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں آ کر شقاوت و سعادت نہیں ہوتی تو کیا خدا بنا کے بھیجتا ہے؟ نہیں، خدا بنا کے نہیں بھیجتا، بلکہ کہیں ماں کے کردار میں معاملہ ہوتا ہے، وہ کردار اولاد کو شقاوت و سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ماں کا کردار محفوظ ہوگا تو اولاد سعید ہوگی، ماں کا کردار محفوظ نہیں ہوگا تو اولاد شقی ہوگی، یعنی بطن سے ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنی والدہ سے نیکی کی وصیت کی گئی ہے، اس لیے کہ مجھے شقی نہیں بنایا گیا، والدہ سے نیکی کی وصیت کی گئی ہے۔ یہ ماں اور باپ سے نیکی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن نے اس کو دوسرے منزل پہ بیان کیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں۔ یہ آ کے سوال کر رہے ہیں کچھ لوگ رسول سے، یہ سوال دو طرح ہوں، ایک بار وہ کتنا خرچ کریں، دوسری بار وہ کیسے خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ان سے کہہ دو کہ راہ خدا میں خیر کا ذرہ بھی اگر کرنا چاہیں
یا صرف مال کی بات نہیں ہے، بلکہ خیر کی کوئی بھی قسم اگر بجا لانا چاہے تو پہلا حق نہ پڑوسی کا ہے، نہ بھائیوں کا ہے، نہ دوستوں کا ہے، نہ امت کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ اے حبیب تم بھی اگر خیر کرنا چاہو تو پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بڑی نازک منزل پہ ہوں، پہلا حق ماں باپ کا ہے، یعنی دنیا کے ہر انسان پر اگر وہ خیر بجا لانا چاہے تو پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں بھی پھر ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ، تو ماں کا حق پھر پہلا ہوا، یعنی دنیا کے ہر خیر میں ماں کا حق پہلا ہے۔ اور اس لیے ماں کے معاملے میں وصیت بہت زیادہ قرآن میں کی گئی ہے، اس لیے کہ ماں کا حق پہلا ہے۔ اور یہاں لفظ عجیب رکھا ہے خیر، اور خیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا عمل 3 قسم کا ہوتا ہے قرآن کی روح سے، یا صالح ہوتا، یا احسن ہوتا، یا خیر ہوتا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اب شرح کروں، بہت دقیق منزل پر آ گیا ہوں، لیکن میرے جملوں کو محفوظ کر لیجئے گا۔ انسان کا عمل 3 قسم کا ہوتا، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو عمل صالح بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اسے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیب عطا کریں گے، یہ عمل صالح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے، وہ صالح عمل، یہ احسن عمل۔ اور تیسرا عمل ہوتا ہے خیر، وفعلوا الخیر، عمل خیر بجا لاؤ۔ لیکن خیر میں اور باقی اعمال میں ایک فرق ہے، اور اس فرق کو یاد رکھیے گا، بہت باریک سا فرق ہے۔ لفظ خیر کے لیے فعل آتا ہے، احسن اور صالح کے لیے عمل آتا ہے۔ عربی زبان میں فعل بھی کام کو کہتے ہیں، عمل بھی کام کو کہتے ہیں، لیکن احسن اور صالح عمل ہوتا ہے، خیر فعل ہوتا ہے۔ اور تمام قرآن کی لغتیں لکھنے والوں نے لکھا کہ فعل میں اور عمل میں ایک فرق ہے۔ دنیا کا ہر نیک کام عمل ہے، نماز عمل ہے، توجہ، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، جہاد عمل ہے، خمس عمل ہے، نیکیاں عمل ہے، یہ ساری عبادتیں جو آپ کر رہے ہیں سب عمل ہیں، ہر قسم کے اعمال ہیں۔ لیکن فعل کا اطلاق صرف بندے پہ نہیں ہوتا، فعل میں اور عمل میں ایک فرق ہے، عمل بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ لیکن لفظ فعل اس کام کے لیے بھی آتا ہے جو خدا بجا لائے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی خدا والا کام فعل ہوتا ہے، بندوں والا کام عمل ہوتا ہے، اور عمل احسن اور صالح ہوتا ہے، لیکن خیر فعل ہوتا ہے۔ بڑی نازک منزل آ گئی، خدا والا کام فعل ہوگا، بندوں والا کام عمل ہوگا۔ تو چلو برسبیل تذکرہ لگے ہاتھوں ایک فیصلہ اور کر دوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تعمل تفعل، اگر تم نے یہ فعل نہیں کیا معلوم یہ ہوا علی کو مولا بنانا بندوں کا نہیں خدا کا کام ہے۔ یہ خدائی کام تھا، خدائی کام رسول سے لیا جا رہا تھا، تو اب طے ہو گیا فعل ہوگا تو خدا کا کام ہے، عمل ہوگا تو بندوں کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا بندوں کے کام میں خدا شریک نہیں ہوتا، خدا کے کام میں بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کروں، مجھے رکنا پڑ رہا ہے بات سمجھانا ہے۔ آپ کہیں گے الٹی بات کر رہے ہیں مولانا، بندوں کے کام میں تو خدا شریک ہو سکتا ہے، خدا کے کام میں بندے کیسے شریک ہوں گے؟ شرک نہیں ہو جائے گا؟ قطعاً شرک نہیں ہوگا۔ گنواؤں میں آپ کو؟ قرآن کی روح سے ابھی گنواتا ہوں کہ خدا کے کام میں بندہ کیسے شریک ہوتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کام خدا کا تھا،
صلوات خدا کا کام ہے، بندے کا نہیں ہے. تمہیں شریک کر لیا یہ اس کا لطف ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، اور بھی کام ہے. انی معکم من الشاہدین، شہادت دینے والوں میں بھی ہوں. گواہی خدا کا کام ہے، بندوں کا نہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انتظار خدا کا کام ہے، بندوں کا نہیں. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، تم بھی لعنت کرو. اللہ بھی لعنت کرتا ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ بھی بتاتا. ایک اور کام ایسا ہے، یہ تو قرآن تھا، اب حدیث سے سن لو. ایک اور کام ایسا ہے کہ جو بندوں کا نہیں ہے، خدا کا ہے. تمہیں شریک کر لیا تو اس کا لطف ہے. اس لیے کہ پروردگار نے ملائے اعلیٰ میں اول روز اپنی محفل لگا کے، دلیل مانگیں گے آپ مجھ سے؟ لو سامنے کی تو دلیل ہے. کیا کہہ رہی ہیں زہرا حدیث قصہ میں؟ خدا ملائے اعلیٰ پہ فرشتوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے اگر ان پنجتن کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا تو ذکر اہل بیت بندوں والا کام نہیں ہے. جملوں کے بعد یہ جملہ آپ بھی سمجھیں گے اور کون سمجھے گا. ذکر اہل بیت، ذکر زہرا، ذکر علی بندوں والا نہیں، خدا والا کام ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ رسول کا کرم ہے کہ تمہیں ذکر علی میں شریک کر کے جا رہے ہیں تاکہ خدا والے کام تم بھی کرو. اے بھائی، بندوں والے کام تو سب کرتے، ہمیں کچھ خدائی کام کر لینے دو. خیر خدا والا کام ہے. وفل الخیر، اس لیے لفظ فعل آیا ہے عمومی طور پر. اگر کوئی قرآن کا حافظ بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک آیت پڑھ دے، اور وہ آیت مجھے یاد ہے، نہیں پڑھوں گا. اس لیے میری بات یاد رکھیے، بہت احتیاط سے بات کہتا ہوں. عمومی طور پر لفظ عمل، لفظ فعل صرف ان کاموں کے لیے آتا ہے، اور خیر کے لیے تو عام طور پہ قرآن میں لفظ فعل آیا ہے. ہاں یہ طے ہے کہ لفظ فعل آتا خدائی کاموں کے لیے. ہاں لفظ عمل بندوں کے کاموں کے لیے، اس میں کوئی بحث نہیں، یہ 100% ہے. عمومی طور پر ایک آدھ بار کبھی لفظ عمل بھی خیر کے لیے آ گیا، جہاں بندوں والا عمل خیر بنایا گیا وہاں، جس کی شرح کا اس وقت نہیں ہے. خیر انجام دو اے حبیب، تو کیا کرو؟ پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا. عیسیٰ سے کہیں برن بوالدتی، مجھے ماں سے نیکی کی وصیت کی گئی ہے. عیسیٰ کہیں، وصیت ہوئی نا. رسول سے کہا جائے کہ خیر انجام دو، تو پہلا حق ماں کا ہے. رسول کی تو ساری زندگی خیر ہے. دیکھیے رسول آیت سنائے گا تو خیر، رسول حدیث ارشاد فرمائے تو خیر، رسول گفتگو کرے تو خیر، رسول کسی کے قریب جا کے بیٹھے تو خیر، رسول کسی کا احترام کرے تو خیر، رسول کسی کو قریب بلائے تو خیر، رسول کسی کو ہٹا دے تو خیر. یہ سب خیر ہے، اور ہر خیر میں پہلا حق ماں کا ہے. جب آیت آ رہی ہے تو بنت جناب آمنہ زندہ ہی نہیں ہے. اب رسول عمل کیسے کرے؟ جب آیت آئی ہے
تو جناب آمنہ زندہ نہیں ہے. جناب آمنہ کا انتقال مکے میں ہو چکا. قرآن کی آیت کے پہلا حق ماں کا ہے. اب راز سمجھ میں آیا پیغمبر نے یہ حدیث صحیح بار بار کیوں ارشاد فرمائی. بیٹی داخل ہوئی, توجہ, بیٹی داخل ہوئی, ابا دوست سے اتاری اور کہنے لگے مرحبا بے ام ابیہا, مرحبا بے ام ابیہا. اے اپنے باپ کی ماں, رسول نے بتایا آمنہ نہیں ہے تو کیا ہوا, اب میرے ہر خیر میں پہلا حق فاطمہ کا ہے. اس لیے کہ ام ابیہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ام ابیہا کا بڑا راز ہے. لکھا ہے, ہمارے علماء نے لکھا ہے اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے, صاحب کتاب خصائص فاطمیہ شیخ محمد واعظ کجوری نے 6 وجوہات لکھی ہیں کہ ام ابیہا کیوں کہا, زہرا کو ام ابیہا کیوں کہا. اس میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ماں, جہاں تک سنا سکا سناؤں گا, ماں عاطفت, شفقت, رحمت, ایک واحد ماں کا دامن آنچل اور قرب ایسا ہے جو اولاد کو دنیا کی ہر تکلیف بھلا دیتا ہے. فضائل میں کہہ رہا ہوں, اگر آمنہ زندہ ہوتی, دیکھیے میں کیا کروں, مجھے ایک مشکل مرحلے پر آنا پڑ رہا ہے لیکن کہوں گا مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے. مکے میں جو زخم لگتے تھے وہ جسم پر تھے تو مرہم رکھا جا سکتا تھا. مدینے کے زخم دل پر تھے, ماں کے سوا کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا. آمنہ ہے نہیں تو جائے کہاں. اب سمجھ میں آیا, زہرا چادر لاؤ, یہ دلوں کے زخموں پہ مرہم ہے. شیخ کجوری کہتے ہیں کہ چونکہ ام ابیہا قرار دیا ہے اس لیے زہرا کے آنچل میں آ کر رسول کو وہی سکون ملتا ہے جو آمنہ کے آنچل میں ملتا. اور اب ایک وجہ 6 میں سے اور سن لیجئے, سب نہیں عرض کر سکتا. ہاں ایک وجہ انہوں نے یہ بھی لکھی, یہ بھی پر لطف ہے, کہ ماں کے مر جانے کے بعد بنت اسد کو ماں کی جگہ قرار دیا تو جو محبت بنت اسد سے ملی وہی شفقت فاطمہ نے دی. میں ذمہ دار نہیں ہوں ان سب چیزوں کے لیے, بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. رسول کی حدیث صحیح ہے, علماء کہہ رہے ہیں آمنہ کا پیار زہرا سے ملا, بنت اسد کی شفقت زہرا سے ملی. تو کہہ دو نا کہ بنی ہاشم کی ساری عورتیں بکھرے تو کبھی آمنہ بنتی ہیں, کبھی بنت اسد بنتی ہیں, کبھی زینب بنتی ہیں, سمٹ جائے تو اکیلی فاطمہ. کامل ہونے جا رہا, سمٹ جائے تو اکیلی فاطمہ. یعنی فاطمہ کی موجودگی میں نبی کے لیے سارے فریضے زہرا ادا کرے اور بار بار کہے ام ابیہا, ام ابیہا, ام ابیہا. اپنے باپ کی ماں, دنیا میں کسی نے اپنے بیٹی کو اپنے باپ کی ماں نہیں کہا. یہ اولین و آخرین میں اکیلی مثال ہے. تیسری وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ خلقت محمدی کا اصل سبب فاطمہ ہے اس لیے بھی ام ابیہا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں اصل مصدر کو, جڑ کو. اگر یہ نہ ہوتی تو شجر کہاں ہوتا. اور چوتھی وجہ بڑی عجیب و غریب ہے فضائل کی منزل پہ, آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. تمہید کی 4 منزلیں گزر چکی, یہ جملہ محفوظ کیجئے. حدیث صحیح سے حدیث صحیح کو جوڑ رہا ہوں. چونکہ کہا تھا انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, تو جو حسین کی ماں وہ میری ماں. میں حسین سے ہوں. بہت نزاکت کے ساتھ میں نے حوالے کی ہیں, اور یہ بہت ظاہر ہے کہ ایسی منزلیں ہیں
کہ جہاں علماء نے زندگیاں اپنی وقف کی ہیں تو یہ راز پائے ہیں. مرحبا بأم ابیہا، چونکہ کہا تھا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یعنی اب قیامت تک رسالت سمجھو تو رسالت ہے، امر الہی سمجھو تو امر الہی. زہرا نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ اتنا احترام فاطمہ کا کیوں ہے، اور ہر بات جڑی ہوئی. کبھی اگر موقع ہوا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد تو شاید ہم سمجھا سکیں کہ اس میں راز کیا ہے. حسین منی وانا من الحسین، آخر کون سا راز ہے؟ دنیا میں ایسی حدیث ہے کہیں کسی کے لیے کسی نے، حدیث تو رسول کی ہوتی ہے. کوئی باپ کہیں اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے؟ رسول باپ ہیں حسنین کے، کہیں کوئی بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں؟ بیٹا باپ سے ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں کچھ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امر حق کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، امر الہی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مرکز فاطمہ ہے، اور فاطمہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ، در زہرا تک آنے کے لیے راستہ حسین ہے. ختم ہوئی تقریر، بات مکمل ہوئی. کہتے ہیں کہ رسول بتا گئے تھے، آخری وقت تھا پیغمبر کا، بیٹی نے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے باپ کے، آنکھوں سے زہرا کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور حسن و حسین ایک اس شانے پر ہے، ایک اس شانے سے لپٹا ہوا ہے، اور بچے زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واہ جدہ، واہ جدہ، واہ محمدہ، اے نانا آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ اے نانا اب ہمارے ناز کون اٹھائے گا؟ اے نانا اب ہمارے لیے ناقہ کون بنے گا؟ اے نانا اب ہمیں سواری کون کرائے گا؟ کہتے جاتے ہیں ایک بار بیٹی کے گوشِ اقدس کے قریب دہن کو لائے، کچھ کہا، فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ کہا، فاطمہ روتے روتے مسکرا دی. بعد میں کسی نے پوچھا آخری وقت رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا پہلی بار کہا تھا اے زہرا اب ہم جدا ہونے والے ہیں. میں بابا کی جدائی کے احساس سے رو دی. کہا دوبارہ کیا کہا جو آپ مسکرا دی؟ کہا دوبارہ میرے کان میں لبوں کو قریب کر کے کہا زہرا میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تم ہوگی. بس یہ بات سن کے مسکرائی. ہاں عزیزو، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. یہ 3 مہینے کا عرصہ جو زہرا پہ گزرا ہے، 75 دن یا 90 دن، اس عرصے میں جو بات بار بار ہوئی ہے وہ سنیں گے آپ کہ عجیب کام ہے. گھر کی روایت ہے کبھی زینب کو قریب بلایا، بٹھایا، کہا زینب دیکھو جب ہماری ماں دنیا سے اٹھی تھی تو ہم 5 برس کے تھے. زینب اب ہم جا رہے ہیں اپنے بابا کے پاس، اب تم 5 برس کی ہو، لیکن زینب تمہیں بڑے مرحلے طے کرنے ہیں. زینب دیکھو ہم سے ایک وعدہ کرو. وعدہ بیٹا یہ کبھی اپنے بچوں کو میرے حسین سے پیارا نہ کرنا. اور زینب دیکھو میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. جملے سن سکو گے جو کہتی تھی فضہ کو بلا لیا، فضہ بھی بیٹھ گئی. زینب سے کہہ رہی ہیں، فضہ سے کہہ رہی ہیں کہ سنو میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں نکلنے دیا. اور سنو زینب، اے فضہ سنو، جب حسین قدم سنبھال کے چلنے لگے
بچوں کی عمر میں ظاہر ہے بچہ چلتے چلتے اگر کبھی قدم ڈگ جائے تو ایک بار کہتی اے زینب حسین بعد میں گرے ہیں میں پہلے گری ہوں. اللہ، حسین کے لیے فاطمہ کا یہ عالم ہے، محبت کون سمجھ سکتا ہے. اور اس کے بعد کہتی زینب سنو تم نے تو دیکھا ہے ہم نے کرتا سی کے رکھ دیا ہے، اے زینب بس اتنا کرنا جب بھائی رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا اسے پہنا دینا، اور دیکھو جب قید شام سے چھٹ کے مدینے آنا تو اس کرتے کو لا کے ہماری قبر پہ ڈال دینا. کربلا کی وصیت زینب کو کرتی تھی. عزیزو وہ دن آیا کہ جب صبح سے بچوں کو تیار کر کے نانا کی قبر پہ بھیجا، علی وصیتیں کر کے مسجد چلے گئے. ایک بار فضا اسما سے کہتی ہے حجرے کا دروازہ بند کر لیا کہ دیکھو جب تک صدا آئے اس وقت تک ہم یہاں ہیں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب زہرا یہاں نہیں. آواز آنا بند ہوئی، عصر کا وقت تھا، اسما نے چادر پھینکی، بچے آئے، عزیز و علی کو خبر ہوئی، کہتے ہیں کہ جنازہ تیار کرنے کے لیے چونکہ وصیت تھی یا ابوالحسن مجھے غسل آپ دیجئے گا، علی نے در حجرہ بند کیا. اسما کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ فاتح خیبر کے چیخوں کی آواز خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ابو طالب کا شیر دل بیٹا چیخ مار کے رویا. اسما نے کہا میں نے بعد میں پوچھا یا ابوالحسن اتنا کڑا وقت تو کبھی نہ آیا تھا، بڑے بڑے مار کے جھیلے، آخر کیا بات تھی کہ چیخ مار کے روئے؟ تو بس ایک بار کہنے لگے اسما کنگن کے برابر کا زخم تھا، فاطمہ کے پہلو پر تلوار کی نیام کی چوٹ، بازو زخمی، رسول کی امانت شکستہ پہلو جا رہی تھی. اللہ، ایک بار جنازہ تیار ہوا، سین خانہ میں جنازے کو لا کے رکھا گیا، آفتاب غروب ہو چکا تھا. آواز دیا آؤ حسن و حسین، آؤ زینب و کلثوم، آؤ فضا اور اسما. ایک بار تاریخ کہتی ہے سارے بچے آئے، حسن بھی آئے، زینب بھی، کلثوم بھی، اسما بھی، فضا بھی. چھوٹا بیٹا حسین دیوار سے حجرے کی پشت لگائے. علی نے کہا حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ تو ایک بار حسین کہنے لگے بابا آپ تو جانتے ہیں زندگی بھر اماں کا طریقہ تھا، باہیں پھیلا کے ہمیں بلاتی تھی، ہم دوڑ کے ماں کے گلے لگ جاتے تھے. جب تک ماں باہیں پھیلا کے نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا. ایک بار بندے کفن چاک ہوئے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آجا میرے حسین. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر. دو جملے سن لو. آجا میرے حسین. مقتل تاریخ کہتی ہے کہ حسین بڑھ کے لپٹ گئے اور کہتے جاتے تھے اماں اماں کس پہ چھوڑے جاتی ہو؟ میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کہا اماں جب تو صحیح کہ تیرا لال کربلا میں اس حق محبت کو ادا نہ کر دے. قاتل کہتا ہے کہ ذوالجلال پہ جھوم رہے تھے، 1900 تیروں سے زخمی تھے اور حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں حسین آ گیا، اماں حسین آ گیا. عزیزو یہ آخری جملہ رات کے اندھیرے میں زہرا کا جنازہ لے کے علی چلے، بنی ہاشم میں جنازہ چلا. ایک مشعل ساتھ تھی. علی نے دیکھا کہ مشعل جب ادھر جاتی ہے تو کسی 5 برس کی پردے دار بچی کا سایہ ادھر پڑتا ہے، جب مشعل ادھر جاتی ہے تو سایہ ادھر آ جاتا ہے. علی نے مڑ کے دیکھا زینب ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ. ایک بار کا حسن مجتبیٰ بہن کو گھر چھوڑ کر آؤ. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا علی یہ مدینہ ہے،
ساتھ ہو ابھی کربلا سے کوفے، کوفے سے شام بے وقت. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. آپ ہی کے بعد بابا میرے اتنے مصائب مجھے پڑے، پڑھتے اگر روز روشن پر ہوتے شب تیرا کی طرح سے. سبت علیہ بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا. بتا اب کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. حسن حسین سے سچے گواہ جھٹلائے، حسن حسین سے سچے گواہ جھٹلائے، ستا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. سین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ،
السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی تسعۃ المعصومین من بنیک ذریتک وبنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک